वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट डॉक टॉक। आज जरा बात करेंगे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के हवाले से। किसी भी चीज की जब अहमियत को बहुत ज्यादा उजागर किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, तो कहते हैं जी इसकी जो अहमियत है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसी है। लेकिन क्या कभी हमने नोटिस किया है कि हम अपनी आम जिंदगी में अपनी कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को ज्यादा अटेंशन नहीं देते। आए दिन लोग आपको कमर के दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। कुछ उसमें से कहते हैं कि जी कमर के इर्द गिर्द जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, उनमें पेन हो रहा है। किसी को अपर बॉडी पेन है, अपर बैक पेन है, किसी को लोअर बैक पेन है। ट्रॉमा से भी गुजरती है तो भी हमें नहीं पता होता, और मुख्तलिफ चीजों की यानी तेल की मालिश वगैरह से हम समझते हैं कि इसका हल तलाश किया जाए। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्पाइन, कौन सी चीजें बड़ी अहम हैं जिसके हवाले से बात करना बहुत जरूरी है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस लोधी। आप कंसल्टेंट हैं स्पाइन ट्रॉमा के, और यकीनन आप ऑर्थोपेडिक भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। यू आर एट द साउथ सिटी, सो इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू यू तो साउथ सिटी अस्पताल में आपसे राब्ता भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं बैक पेन की, कॉमन वजूहात क्या होती हैं? इट्स सिनारियो है बैक पेन का। एक ऐसी नहीं है कि आप बोल दिए कि एक चीज हो गई। इट्स जस्ट लाइक पर्सन हैविंग अ फीवर, तो उसके नीचे जो है एक बैकग्राउंड होता है, व्हाई द पर्सन इज हैविंग अ बैक पेन। तो अगर हम उसकी कॉजेस में जाएं तो 100 कॉज आ जाएंगी जी। मगर मोस्ट कॉमनली जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन में नजर आती है वो होती है मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन या वेयर एंड टेयर से जो बैक पेन होती है। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सही। तो आपको जो कोई भी पेशेंट जब बैक पेन की कंप्लेंट करता है, वी हैव टू मेक श्योर देयर इज नो रेड फ्लैग साइन। रेड फ्लैग साइन वो होते हैं जो कि सीरियस साइन होते हैं, जिनके लिए हमें फौरी तौर पर उनको देखना पड़ता है। सही। जब हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसके बाद फिर ये मस्कुलोस्केलेटल कॉज आती है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। सही। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूके में इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड क्लेम इन यूके। अच्छा, अगर हम लोगों को देखते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ वो जरा झुक कर चलना शुरू कर देते हैं, कमर आपकी झुकने लगती है, क्या ये सबके साथ होता है? और अगर इसको प्रिवेंट करना चाहें कि ये ना हो हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है कि एज योर हेयर गेट ग्रे, जब आप ओल्ड एज पे आने लगे तो यू शुड स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर बैक। सही। ठीक है। फीमेल में ज्यादातर ये होता है कि हमारी फीमेल आफ्टर मीनोपॉज उनकी जो हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं, तो उनमें एक चीज होती है कॉल ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी टू ऑस्टियोपोरोसिस उसमें फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता। दे हैड एन एपिसोड ऑफ पेन, वो बोलती हैं गोली ली ठीक हो गया, बट दैट स्टेज दे माइट हैड अ फ्रैक्चर, और फिर उस फ्रैक्चर की वजह से उनकी जो स्पाइन जो है ड्रूप करने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं काइफोसिस, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि दिस इज नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। मेल में और अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो फिर हमारी हैबिट की वजह से ही होता है। व्हाट यू हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग योर एडल्टहुड, कि आपने अपनी बैक का ख्याल रखा है नहीं रखा। आजकल हमारा ज्यादातर काम सेडेंट्री है, यानी आमतौर पे लोगों को शायद इस बात की भी अहमियत का अंदाजा नहीं होता कि अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप देखें सम पीपल प्रेफर, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो जी या तो डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, आपकी कुर्सी या तो बहुत ऊंची या नीची है, या बिस्तर में ही बैठ के अपनी गोद में लैपटॉप रख लिया। क्या इसकी वजह से हमारी बैक प्रॉब्लम्स बढ़ने का अंदेशा है डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन हो गई हैं, और वर्किंग फ्रॉम होम हैज मेड इट वर्स, क्योंकि किसी को अब आइडिया नहीं रहा है पोस्चर का, किस तरह हमें बैठना है। सही। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब हम बैठे हैं तो हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, हमारा विजुअल एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है लड़के लड़कियों में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी टेक नेक भी आ जाती है, अपनी गर्दन पे भी बल पड़ने लग जाते हैं, डबल चिन आ रही है, एंड दैट्स लाइक अ बैड पोस्चर टू हैव। मुझे बताएं कि जिन लोगों को अपना पोस्चर करेक्ट करना है उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह आमतौर पे बैठते हैं, हम सब बैठे बैठे थक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगते हैं, तो व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड? ओके, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अपना जो एनवायरनमेंट अच्छा करें। जो आपकी चेयर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ प्रॉपर चेयर। तो आप जब बैठे हैं तो आपकी शोल्डर जो है, शोल्डर ब्लेड जो है, इट शुड टच योर द बैक ऑफ योर चेयर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि यू शुड बी टॉकिंग और यू शुड बी व्हाट एवर यू आर यूजिंग, आपका 90 डिग्रीज का विजुअल एंगल होना चाहिए, कि आपकी आंखें जो है आपकी बॉडी से 90 डिग्रीज पे हो, उसकी वजह से आपकी नेक और बैक स्ट्रेट रहेगी। ये नॉर्मल चीजें हैं। आपका जब आप
ٹیبل پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا آرم جو ہے اس لیول پہ ہو کہ آپ کا وہ شولڈر فلیکس نہ کرنا پڑے یا ابڈکٹ نہ کرنا پڑے, اس لیول پہ آپ کے ٹیبل ہو. تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں ہے, خیال بھی نہیں کرتے. جیسے آپ نے مینشن کیا, لیٹے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہاف فلیکس اسپائن ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. بیڈ پوسچر میں کئی لوگ اپنی گاڑی میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ جھٹکے بھی لگ رہے ہیں, ہر چیز. اچھا, آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوال آ رہے ہیں, ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں, اگر بیک ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. ینگ گرلز کو, عموماً تمام ہی خواتین کو ہیلز پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یا کچھ خاص ہیل کی اگر نوعیت ہے, اگر 3 انچ سے زیادہ کی ہم ہیل پہنتے ہیں, کیا اس کا امپیکٹ, کیا اس کا اسٹریس ہماری بیک پہ پڑتا ہے؟ بالکل, بیک سے زیادہ آپ کی جو اینکل کی جو آرچ ہے اس پہ پڑتا ہے. صحیح. بنین اس میں بہت کامن ہو جاتا ہے اف یو ناٹ ہیو دا پراپر شو ہے. اور پھر اس کا لوڈ جو ہے بیکاز جو فٹ جو ہے اٹس دا ویٹ بیئرنگ پارٹ آف یور باڈی, تو وہ فٹ کی جو جتنا بھی آپ کا شاک ابزاربنگ ایکٹیویٹی ہے وہ اسپائن لیتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس کا افیکٹ اسپائن پہ بھی آتا ہے. صحیح. تو ہیل کے لحاظ سے سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہیل جو ہے وہ انسائڈ آف یور سول ہو, آؤٹ سائڈ آف یور سول نہ ہو. تو سول آپ کا فلیٹ ہو اور ہیل انسائڈ ہو. آج کل جو نئے شوز آ رہے ہیں وہ اسی ٹائپ کے آ رہے ہیں کہ اس میں ہیل باہر نہیں ہے, سول کے اندر ہی ہیل ہوتی ہے. یا آپ ویجز استعمال کر سکتے ہیں. ویجز اور یہ چیزیں آپ کے فٹ کو زیادہ سپورٹ کریں گی, آپ کی لوور بیک پہ اسٹریس نہیں لائیں گی. ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب, گدا, ہمارا جو بستر ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کمر درد کر رہی ہے تو آپ کو نرم گدے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, سخت گدے کا استعمال کرنا چاہیے. ایک دیسی ٹوٹکا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کمر میں درد ہے تو لوگ زمین پہ سونا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا واقعی ہارڈ سرفیس ہماری اسپائن کے لیے, ہماری کمر کے لیے اچھا ہے؟ اچھا, اس کے لیے اس میں کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. پہلی بات تو ایکیوٹ فیز جو ہوتا ہے نا, جب آپ کے کوئی انجری ہوئی ہے یا آپ کا بیک پین ایکیوٹ ہوا ہے, ایکیوٹ مینس ود ان 24 to 48 hours میکسیمم 3 days, اس دوران تو ٹھیک ہے. آپ نے اگر ہوا ہے, انجری ہوئی ہے, سویلنگ ہوئی ہے یا آپ کو سیاٹیکا ہوا ہے, تو آپ کا بیڈ جو ہے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے, فرم ہونا چاہیے. فرم سے مراد یہ ہے وین یو لائی آن یور بیڈ یور بیک شوڈنٹ سنک ان. سو آپ کا بیک جو آپ کا گدا وہ سپورٹ کرے, اندر نہیں سنک کرے. پہلی چیز تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اگر لانگ ٹرم آپ اس کو یوز کریں گے دیٹ ول میک یور بیک مسل ویک. سو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ چیز آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. If it is happening for more than 3 days, you should consult a spine surgeon. لیکن یہ جو ہمارے یہاں بڑے بزرگ عموماً اپنے گھر میں جو تخت ہوتا ہے بیٹھک کے لیے, اسی پہ آرام کر لیتے ہیں, اسی پہ زیادہ تر بیٹھتے ہیں, وہ بہت ہارڈ سرفیس ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی کمر کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اس بارے میں کیا ریکمینڈ کریں؟ وہ اچھا نہیں ہے اگر بالکل سخت ہے, جی فرم ہونا چاہیے. اسی لیے آرتھوپیڈک میٹریس آج کل بہت کامن ہے. ان کا کام ہی یہ ہے, وہ الگ الگ شیپ میں آتا ہے, مگر واٹ دے ڈو از دے ڈونٹ سنک ان. جب آپ اس پہ لائی ڈاؤن کرتے ہیں دے ٹیک یور ویٹ اینڈ دے کیپ یور بیک فلیٹ. اور آئی تھنک اس لیے ضروری بھی ہے کہ آپ کو گدا پرانا ہو جائے اور دبنے لگے تو آپ اس کو بدل دیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا کام ہے رائڈر ہیں اور جو بائک چلاتے ہیں, خصوصاً جو بائک چلاتے ہیں, تو ان کا کام ہی پورا دن بائک چلانا ہے, تو وہ کس طرح سے جو ہے اپنی ویٹ کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یوزلی بائکرز اور ہماری سڑکوں کا حال ہمیں پتا ہے, ٹریفک میں لمبے آورز ڈرائیو کرنا, رائڈ کرنا اپنی بائک کو. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ کین دے ٹیک کیئر آف دیئر اپر اینڈ لوور بیک؟ اس میں پہلی چیز تو نوٹ کر لیں, وی کانٹ چینج دا روڈ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو یو شوڈ ورک آن یور باڈی اینڈ یو شوڈ ورک آن ہاؤ یو آر سٹنگ وین یو آر ڈرائیونگ دا بائک. تو سب سے پہلا اپنا کوشش یہ کریں, ہمارے یہاں بہت لوگوں میں کامن ہے کہ وہ بالکل فلیکس کر لیتے ہیں اپنی باڈی کو اور آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو میک شیور آپ کا اسٹینڈنگ اس لیول پہ ہو کہ آپ کو اتنا فلیکس نہ کرنا پڑے. دوسرا, اگر آپ کی جرنی ایسی لانگ ہے اور آپ کو ڈے بائی ڈے کرنا پڑ رہا ہے, تو میک شیور یو آر ڈوئنگ سم ایکٹیویٹی ٹو میک یور بیک مسل اسٹرانگ. اور اس کے لیے سب سے اچھی جو ایکٹیویٹی میں اپنے پیشنٹ کو بولتا ہوں وہ ہے سوئمنگ. اف دے کین سوئم اینڈ میک اے ہیبٹ آف سوئمنگ ایٹ لیسٹ 40 minutes, that will keep the back strong. They can only swim in their worries right now. یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ہر ایک کے لیے سوئمنگ کرنا. لیکن آخری سوال, we will be connecting to our next guest soon as well. مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری خواتین جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہوتی ہے, آپ نے مینوپاز کا تو ذکر کیا, that's a gradual phase of life. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ینگ ویمن کی, once they've had a delivery, once they've had a baby, وہ کہتی ہے جی لنگرنگ بیک ایک رہتی جو پہلے نہیں تھی.
ایگزیکٹلی وجہ اس کی یہی ہے کہ واٹ ہیپنس از جب آپ پریگننسی میں ہوتی ہیں یو پٹنگ ٹو مچ ویٹ آن ٹو یور بیک. ہمارے یہاں ڈیورنگ پریگننسی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو بیک کی ایکسرسائز کروائیں. اب باہر کے ملکوں میں جائیں وہاں پہ آپ کو بیک کی ایکسرسائز سکھاتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی سو دیٹ تھنگ ڈزنٹ ہیپن. اور جیسے ہی آپ پریگننسی سے فارغ ہوتی ہیں یو ہیو کریٹ اے ٹربل ان ٹو یور بیک اینڈ دیٹ ول کم اپ آفٹر دیٹ. تو اس کے بعد بھی ہم لوگ بیک کی ایکسرسائز نہیں کرتے. پریگننسی میں آپ کے بیک پہ بہت لوڈ پڑتا ہے, اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ ڈیورنگ پریگننسی اینڈ اسپیشلی 1 year آفٹر پریگننسی یو ڈو سم کائنڈ آف بیک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز جس سے آپ کی بیک کو لانگ ٹرم پرابلم نہ ہو. اور اگر آپ کو جیسے آپ کی پوسٹ پریگننسی 2 ہفتے بعد کوئی ایسی پین پرسسٹ کر رہا ہے تو یو شوڈ کنسلٹ یور ڈاکٹر یا اسپائن سرجن بیکاز اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ کین بی ڈیلٹ ایزلی ارلیئر دین لیٹ. اچھا, ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, آج کل جمنگ کا بہت فیشن ہے, پیپل سیلڈم ٹیک کیئر آف وارمنگ اپ, کولنگ ڈاؤن, اسٹریچز, تو جم انجریز بھی بہت کامن ہے. کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی بیک کو ڈیورنگ ایکسرسائز ڈیورنگ ورک آؤٹ سپورٹ بھی کریں اور پروٹیکٹ بھی کریں؟ سب سے پہلے تو اگر آپ یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں نا تو ورک آؤٹ لوگ میں نے دیکھا اکثر کرتے ہیں ٹو بلڈ اپ دا چیسٹ مسل, ٹو بلڈ اپ دا آرم مسل, دے ڈونٹ لک آفٹر دا بیک. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی پراپر ٹرینر کے پاس جائیں ہو نوز واٹ ایکسرسائز, ہاؤ مچ ویٹ یو کین کیری اینڈ واٹ اسٹیج یو ہیو ٹو کیری یور ویٹ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپر چیسٹ پہ تو بہت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر بیک پہ آپ کام نہیں کر رہے ہوتے اور سارا لوڈ آپ کے ڈسک پہ آ رہا ہوتا ہے. ڈسک کا کام کیا ہے؟ شاک ابزاربنگ ہے. اٹ کین اونلی ابزارب اے سرٹن اماؤنٹ آف ویٹ, سو یو شوڈ لک آفٹر اٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیک کی بھی ایکسرسائز کریں. اگر آپ اپر باڈی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو فرسٹ وارم اپ یور بیک بفور یو آر ڈوئنگ دی اپر باڈی ایکسرسائز. آلسو پرہیپس جو ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں لوگ یا چیسٹ پریسز کر رہے ہیں یا ڈمبلز اٹھا رہے ہیں, ان کو گریجولی اپنا اسٹرینتھ اینڈ اسٹیمنا بڑھانا چاہیے. تو مومنٹ یو تھنک کہ آپ سیٹ اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے جی سپر سیٹس لگانے شروع کر دیے ہیں, اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے پرابلم. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر یونس لودھی. آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. ہی سٹس اینڈ ہی ہیز ہز کلینک ایٹ دا ساؤتھ سٹی ہاسپٹل. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اینڈ اف یو ہیو مور کوسچن ویل بی انگیجنگ اینڈ انوائٹنگ یو ٹو دس شو اگین. لیتے ہیں جی اس وقت ایک چھوٹا سا بریک. واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک زبردست ڈسکشن ہے اور آپ کے لیے ایک اسپیشل پیغام بھی ہے. بٹ آل دیٹ اینڈ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک.